میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب برتنے کا سامان ہے، برتنے کا سامان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے برتنے کا سامان کون سا ہوگا، یہ سامان ہمارے فائدے کا کون سا سامان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کا سب سے بہتر سامان اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ کو کہا نہ کھیت کھلیان کو کہا، نہ آپ کے لباس کو کہا، نہ سونا چاندی کو کہا، نہ آپ کی ایئر کنڈیشن گاڑی کو کہا، کسی کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہتر سامان اور سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ اس لیے نیک بیوی ملنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ نکاح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں، نکاح جو ہے انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت اور بہت اہم ضرورت کا نام ہے نکاح۔ اور یہ نکاح اتنا تقدس مآب رشتہ ہے اور ایسا رشتہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری رہتی ہے، چاہے عورت ہو یا آدمی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، نکاح کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ اتنا تقدس مآب رشتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی بیان فرمایا ہے اور اس کا ذکر احادیث مصطفیٰ میں بھی ملتا ہے۔ اور ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیث ہیں اور قرآن عظیم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے شادی کرو۔ یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے کہ جو عورتیں پسند ہوں ان سے شادی کرو؟ کیونکہ ایک دن کے لیے تو شادی ہوتی نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو لائف ٹائم ہے، یہ تو لائف ٹائم ہے اور شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ اس لیے شادی جو ہوتی ہے یہ زندگی کی معراج ہوتی ہے، یہ شادی ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تمہاری نسل تمہارے سامنے جنم لیتی ہے، تمہاری نسل کی حفاظت ہوتی ہے، تمہارے گھر جس کو ہم کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، خانہ مانے ہوتا ہے گھر، یہ شادی ہوتی ہے گھر آباد ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے شادی کرو۔ اب پسند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے خود سے ہی پسند کر لو، خود کی پسند بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو سوچ اگر تو خود کی پسند کی شادی کرے گا کہیں تیرا باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں تیری ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں تیرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہیں تیری بہن ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ارے خوشی کا ماحول جب ہوگا جب تجھ سے تیرا باپ بھی راضی ہو، تیری ماں بھی راضی ہو، تیرا بھائی بھی راضی ہو، تیری بہن بھی راضی ہو۔ تو شادی کر تو ایسی خوشی کے ماحول میں کر تاکہ گھر والوں کی خوشی میں اور زیادہ چار چاند لگ جائے، تیری چار چاندنی میں بھی اور چار چاند لگ جائے، تیرے گھر میں بھی برکتیں ہوں گی۔ جب تو شادی کرے گا اپنے پسند کی شادی کرے گا، اپنے باپ کی پسند کی شادی کرے گا، اپنے ماں کے پسند کی شادی کرے گا، اپنے عزیز و اقارب کی پسند کی شادی کرے گا، اپنے بہن کی شادی پسند کی شادی کرے گا، اپنے بھائی کے پسند کی شادی کرے گا، تو یقین جانیے یہ وہ نکاح ہوگا جس میں اللہ کی بھی رضا شامل ہوگی، رسول اللہ کی بھی رضا شامل ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سرزمین بھوگا پور اللہ مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ مصباحی شہر امام عیدگاہ مصباحی، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایسی پسند کی شادی کرو، کہیں ایسی پسند کی مت کرو کہ باپ شادی میں نہ بیٹھے، ماں کہے بیٹے تیری شادی سے مجھے اتفاق نہیں ہے، بھائی کہے ہم تو بیٹھیں گے نہیں، تم نے ناک کٹا دی۔ ایسی شادی مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے ذہن دیا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تو جس کو پسند کی شادی کہہ رہا ہے وہ تیری اپنی پسند ہے، لیکن وہ پسند بہت بڑی پسند ہوتی ہے جو ماں باپ کی بھی پسند ہوتی ہے۔ تم پسند ضرور کر لیکن شادی کے لیے ہاں جب کرنا جب پہلے تیرے ماں باپ تیرے لیے اچھا فیصلہ کر لے۔ یہ شادی اور اللہ پاک قرآن عظیم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادی کر دو، لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اللہ پاک فرماتا ہے ان کی شادی کر دو۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کی تم شادی کر رہے ہو اپنے بچوں کی، اگر وہ فقیر ہیں، فقیر کا مطلب اگر ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اخراجات کر اٹھا سکیں بیوی کے، تو ظاہر سی بات ہے کھانا تو سب کھاتے ہیں، روزی روٹی اللہ پاک سب کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اس شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ یہاں فقیر کہا، فقیر کا مطلب یہ ہے کسی کے پاس مال و دولت نہیں، صرف اتنا ہے کہ اپنے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اپنی بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، بہت ہائی فائی بنگلہ نہیں ہے اور جو ہے بہت زیادہ زمین جائیداد نہیں ہے، لیکن اب تو زندگی گزار رہا ہے نا، ماں باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے، گھر کو بھی چلا رہا ہے، تو اسی پر شادی کر۔ تو اگر شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے تیرے گھر میں برکت نازل فرما دے گا اور تیری غریبی کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو، نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کس کی زبان ہے، یہ کس کا ارشاد ہے؟ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نکاح کے ذریعے کیسے رزق حاصل ہوگا، نکاح کے ذریعے کیسے رزق تلاش کریں گے؟ ہم نے دیکھا ہے ان لڑکوں کو، ہم نے دیکھا ہے ان لفنگوں کو جو شادی سے پہلے جس کے گھر والے اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، باپ الگ پریشان رہتا تھا، ماں الگ پریشان رہتی تھی، بھائی الگ پریشان رہتا تھا، بہنیں الگ پریشان رہتے تھے، کنبے والے الگ پریشان رہتے تھے، عزیز و اقارب الگ پریشان رہتے تھے۔ صبح کو نکل رہے ہیں تو رات میں 11 بجے گھر میں گھس رہے ہیں، تنے تنہا تھے، کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ باپ کہتا تھا جب بیٹے کام پہ چلا جا، 200 400 500 روپے کما کر لے آنا۔ نہیں سنتا تھا اپنے باپ کی، نہیں سنتا تھا اپنی ماں کی۔ کیوں نہیں سنتا تھا؟ کیونکہ تنہا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ارے جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں، جو نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور شادی سے بھاگنے والے اور روزگار کی تلاش میں نکلنے والے، ارے تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل تو کر، تو شادی تو کر، تو نکاح تو کر۔ ادھر تو نکاح کرے گا، ادھر تیری شریک حیات بن کر کے تیرے گھر میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دلہن کے قدموں کی برکت سے تیرے لیے روزی کا انتظام فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرات، ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کر رہے ہیں خورشید بھائی، بہت اچھا اصلاحی بیان، ماشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بابا سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں، اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ روزگار ہو جائے، کاروبار ہو جائے، روزگار ہو جائے، کاروبار ہو جائے، روزگار کاروبار۔ آپ مجھے بتائیے کیا اس دھرتی پر روئے زمین پر امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا غنی، کوئی بھوکا سوتا ہے؟ کوئی بھوکا سوتا ہے؟ نہیں سوتا ہے۔ ارے بھوکا انسان تو انسان، جانور بھوکا نہیں سوتے ہیں، چرند و پرند بھوکا نہیں سوتے ہیں۔ یہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں، جانور نکلتے ہیں باہر کو، شام کو آتے ہیں تو اپنا دن بھر کا کھا کر کے آتے ہیں اور اس رات کے لیے روزی کا انتظام کر کے اپنے گھونسلے میں گھس جاتے ہیں۔ وہ جانور، وہ چرند و پرند
اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روزی کا انتظام کر دیا تو اپنے محبوب کی امت کو کیسے بھوکا سنائے گا؟ کیسے بھوکا سنائے گا؟ میرے نبی کے اس فرمان پر تم عمل تو کرو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کر۔ تو نکاح کر اور پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسے برکتیں نازل ہوں گی، کیسے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور برکتیں نازل کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت۔ تو جو نکاح کرے گا، نکاح حضور کی سنت ہے، تو جو حضور کی سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا کیسے سلائے گا؟ حضور کی سنت پر عمل ہوگا انشاءاللہ، ادھر حضور کی سنت پر عمل ہوگا، ادھر گھر میں بہاریں نازل ہو جائے گی، بہاریں نازل ہو جائے گی۔ یہ ہے شان نکاح کی۔ اور نکاح دنیا کا سب سے مقدس پاکیزہ رشتہ ہے، اور سب سے پہلا رشتہ ہے نکاح میاں بیوی کا۔ باپ اور بیٹے کا، بیٹی یا ماں کا رشتہ نہیں ہے پہلا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، تنے تنہا ہے، مگر دیکھیے ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حکمت الہیہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کے خواب کے وقت ایک عورت کو پیدا کیا، آپ کا جوڑا بنایا بائیں پسلی سے، بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام سو رہے ہیں اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بہت حسین و جمیل خوبصورت خاتون کھڑی ہوئی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب آدم علیہ السلام بتقاضۂ بشریت قلبی میلان ہوا اور ان کی طرف بڑھے، بڑھنے کے بعد میں دست محبت بڑھایا۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، اے آدم ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور آدم علیہ السلام کی تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی حضرت حوا سے، جب بیدار ہوئے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کون ہو تم، کون ہو تم؟ کہا کہ عورت ہو۔ کہا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو حضرت حوا کہتی ہیں آپ کی تسکین خاطر کے لیے، یعنی آپ کے دلی سکون کے لیے، دلی سکون کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے، آپ کی رغبت اور بڑھ گئی، اور اس کے بعد دست محبت بڑھایا۔ اللہ پاک نے روک دیا کہ آدم یہ تمہارے لیے ضرور پیدا کی گئی ہیں، مگر تم ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عرض کرتے ہیں مولا پھر کیسے ہاتھ لگاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم پہلے تو تمہارا ان کے ساتھ نکاح ہوگا، جب نکاح ہو جائے گا اس کے بعد ہی تم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے فرشتوں کی گواہی میں وہ نکاح ہوا۔ کتنا مقدس نکاح ہے جو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جس نکاح کے گواہ نوری مخلوق بنی رہی ہے، فرشتوں کی جماعت گواہ بن رہی ہے۔ کتنا مقدس نکاح ہے یہ۔ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا، جب نکاح ہوا، پھر آدم علیہ السلام کا دل للچایا اور آپ کا دست محبت آپ نے آگے بڑھایا۔ اللہ پاک نے روک دیا، اے آدم تمہارا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا میں کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم نکاح کے ساتھ میں مہر بھی ہوتا ہے، اے آدم تم کو پہلے ہوا کا مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں تم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اتنا سننا تھا۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں کس چیز سے مہر ادا کروں؟ آج ہم اور آپ اپنے نکاح کا مہر باندھتے ہیں، کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 50,000،
कोई सोना चांदी, उस वक्त न पैसे था, न रुपया था, न सोना चांदी था, कुछ भी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं किस चीज से मैं अदा करूं हजरत हव्वा का। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी औलाद में मेरा महबूब आएगा जिसकी शान ये थी कि अगर मैं उनको पैदा ना करता तो ए आदम मैं तुमको भी ना बनाता, हव्वा को भी ना बनाता, जमीन को पैदा ना करता, समा को पैदा ना करता, मक्खी को पैदा ना करता, मकान को पैदा ना करता, शम्स और कमर को पैदा ना करता, शजर और हजर को पैदा ना करता, बरगो समर को पैदा ना करता, लालो गोहर को पैदा ना करता, सीम और सर को पैदा ना करता। ए आदम तुम्हारी औलाद में वो मेरा महबूब आने वाला है जो नबियों में सबसे बाद में आएगा, मगर नबियों का इमाम होगा, रसूलों में सबसे बाद में आएगा, रसूलों का ताजदार होगा। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे मौला मैं किस चीज से मेहनत अदा करूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, वही तुम्हारे निकाह का मेहर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लाह मुफ्ती खुर्शीद आलम कुबिला मिसबाही, शहर इमाम ईदगाह मसबासी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब कर रहे हैं खुर्शीद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये मेहर अदा हुआ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा आदम अलैहिस्सलाम ने, और मेहर अदा हो गया। और उसके सवाब की नियत हजरत हव्वा के लिए कर ली, मेहर अदा हो गया, निकाह भी हो गया, मेहर अदा भी हो गया। अब उसके बाद आपका और हजरत हव्वा हजरत आदम दोनों का मेल मिलाप होता है इंसानी तकाज़ों के मुताबिक, तब ये दुनिया का पहला इंसानी रिश्ता वजूद में आता है और फिर उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती चली गई। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ना, पता ये चला कि इंसानी वजूद के लिए दुरूद पाक कितना जरूरी है, इंसानी वजूद के लिए दुरूद पाक कितना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। कितना मुकद्दस रिश्ता है ये, कितना पाकीज़ा रिश्ता है ये। कुरान से पूछो, कुरान कह रहा है बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। आइए अल्लाह का एक फरमान और सुने, कितना मुकद्दस रिश्ता है। कुरान खुद फरमाता है, 21वें पारे की आयत करीमा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। झूम के बोलो, इसे कुरान की तफसीर कर रहा हूं मैं, अहादीस मुस्तफा सुना रहा हूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा करवाया। ये खुदा का फरमान, ये कुरान का ऐलान कि अल्लाह की निशानी उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, कहां से, तुम ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा फरमाया। और जोड़ा पैदा करने का मकसद, भाई हर चीज का मकसद है ना, इंसान को पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि हमारी इबादत करें। तो हर चीज का मकसद होता है, तो इस निकाह का मकसद क्या है, इस जोड़े का मकसद क्या है। तो अल्लाह का फरमान, कुरान का ऐलान, कुरान फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, लितस्कुनू इलैहा, ये जोड़ा बनाने का मकसद ये है ताकि इस जोड़े के जरिए तुमको सुकून हासिल हो जाए, सुकून मिल जाए। तुम्हारे सुकून के लिए बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, सुकून ही नहीं, सुकून जब मिलेगा जब आपस में मोहब्बत भी रखी है। आपने देखा नहीं, शादी होते कितनी मोहब्बत हो जाती है बीवी से। अगर ये मोहब्बत शोहर को बीवी से ना होना तो बीवी अपना घर छोड़ के आती है, अपना बाप छोड़ के आती है, अपनी माँ छोड़ कर आती है, अपना भाई छोड़ कर आता है, अपने रिश्तेदार छोड़ कर के आती है, अपनी बस्ती छोड़ कर के आती है, अपने कुंबे वाले छोड़ कर के आते हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अपनी बस्ती को छोड़ना आसान नहीं होता है, अपने बाप से जुदा होना आसान नहीं होता है, अपनी माँ को छोड़ना आसान नहीं होता है, अपने भाई बहनों से दूर जाना आसान नहीं होता है। वो सब कुछ छोड़ कर के आ रही है
اپنے شوہر کے لیے آ رہی ہے. اللہ پاک نے اس جوڑے میں محبت رکھی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو شاید بیوی کا سسرال میں کبھی دل نہیں لگ سکتا, کبھی دل نہیں لگ سکتا. یہ اللہ نے اس جوڑے کے درمیان فطری طور پر محبت رکھی, فطری طور پر محبت رکھی. وہ بہت ناہنجار شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے, بہت بھکڑ قسم کے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے. مسلمانوں, ابھی جو میں نے آپ کو تاریخی بات بتائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی, حضرت حوا کی, توجہ دیکھیں, توجہ کریں. حضرت آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا عورت کو. بھئی بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ سوال یہ ہے, دائیں پسلی میں تو ہو سکتی ہے, بدن کا کوئی دوسرا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. جیسا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے, بغیر باپ کے, بغیر انسان کے پیدا کیا, اللہ پاک ایسے ہی حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. اس کے لیے کیا بعید ہے؟ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ بائیں جو پسلی ہوتی ہے نا, یہ بائیں سائیڈ میں دل ہوتا ہے انسان کا, اور اس دل کے نیچے یہ بائیں پسلی ہوتی ہے. اسی دل کے نیچے جو بائیں پسلی ہے, اسی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, عورت کو پیدا کیا, تاکہ دنیا کو یہ میسج پہنچ جائے کہ عورت جو ہوگی, بیوی جو ہوگی, وہ دل سے دور رکھنے کی چیز نہیں ہے, اپنے دلوں کے قریب رکھنے کی چیز ہے, دلوں کے قریب رکھنے کی چیز, دلوں کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ان گھروں کو جس کی بیوی اس کے دل کے قریب نہیں ہوتی ہے تو اس کی زندگی سیدھی جہنم بن جاتی ہے. نہیں یہ بات, آدمی کہتا ہے بڑا پریشان ہوں, گھر والے پریشان, بھائی بہن پریشان, ماں باپ پریشان, شوہر پریشان, رشتہ دار پریشان, چوراہوں پہ اسی گھر کا چرچا, اسی گھر کا شورا, اسی گھر کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ اس گھر میں پھر روزانہ لڑائی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بیویوں کو عزت دینا کم کر دیا. یہ حکمت ہے کہ بیویاں جو ہیں دل کے قریب رہنے کی چیز ہیں. جس کی بیوی شوہر کے جتنا زیادہ دل کے قریب رہے گی وہ گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا, جنت کا نمونہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس کے خلاف دیکھیں گے, اس کا اپوزٹ دیکھیں گے, اگر بیوی دل سے قریب ہے تو گھر آباد, اگر گھر آباد ہے تو ایسی شادی کو کہتے ہیں شادی خانہ آبادی, اور اگر بیوی دل سے دور تو گھر برباد. پھر وہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی. بے شک تم بھی برباد, گھر بھی برباد, گھر والے بھی برباد, نسلیں بھی برباد, سب کچھ برباد. نہ دن میں سکون ہے نہ رات کو سکون. اور اللہ کے نبی کا پیغام, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے. آپ نے کبھی اندازہ لگایا اللہ کے نبی کا سلوک؟ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو اف تک نہ کہا, ڈانٹا تک نہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, حضور علیہ السلام کی بڑی چہیتی بیوی, ایک موقع پر حضور دونوں حضرت عائشہ دوڑ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ آگے نکل گئی تاکہ حضرت عائشہ کا دل رہ جائے. اپنی بیوی کو آگے کر دیا, دوڑ میں دوڑ رہی ہیں, حضرت عائشہ آگے نکل گئی. پھر اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر دونوں دوڑے. کچھ دنوں کے بعد اس وقت حضرت عائشہ کچھ بھاری ہو گئی تھی تو حضور علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عائشہ پہلے تم آگے نکل گئی تھی, میں پیچھے رہ گیا تھا, آج میں آگے نکل گیا ہوں, تم پیچھے رہ گئی ہو. عائشہ یہ آج اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے, اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے. تو یہ سب پیار ہے, یہ محبت ہے. اس لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اور بیویوں کو تنگ کرنے والوں اور بیویوں کو پریشان کرنے والوں, اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, انسانیت کا علم بردار اعلان کر رہا ہے, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. محبت سے بولو. اور کروں تقریر ختم کر دوں, چلو 10 منٹ اور سن لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین مومن
مومن کامل، سب سے اچھا مسلمان، سب سے اچھا مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے اخلاق سب سے بہتر۔ آج کل اخلاق کی بھی کمی ہو رہی ہے، اخلاق نہیں ہے لوگوں میں، ذرا سی بات پر گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب گالی بکنا عادت بن جاتی ہے تو نہ دیکھتا ہے باپ کو اور نہ دیکھتا ہے ماں کو، نہ دیکھتا ہے سالے کو اور نہ دیکھتا ہے سالی کو، اور نہ دیکھتا ہے بیوی کو، نہ دیکھتا ہے اولاد کو، ایک طرف سے گن مشین چلا دیتا ہے گالیوں کی، پھر روکنے کا نام ہی نہیں لیتا، غصہ آ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی بد اخلاقی کی نوبت طلاق پر پہنچ جاتی ہے، پھر خلا پر پہنچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پکا سچا مسلمان اور سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اسی حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، او دنیا والو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی۔ اچھا اندازہ لگاؤ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہو۔ جو آدمی اپنی عورت کے لیے بھی بہتر نہ ہوگا تو وہ کس کے لیے بہتر ہوگا؟ اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے گھر میں جو آگ لگتی ہے نا وہ گھر سے کم لگتی ہے، پاس پڑوس سے آس پاس سے زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دوستو پڑوسیوں کی باتوں پر خیال مت کیجیے۔ بہت سے لوگ آپ کے گھر میں آگ جلنا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں آپ کے گھر سے روزانہ لڑائی کی آواز آتی رہے، وہ چاہتے ہیں روزانہ آپ میں نہ اتفاقی رہے، وہ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں روزانہ لوٹ کھسوٹ ہوتی رہے، وہ آپ کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے فیصلے پڑوسیوں سے مت کراؤ، اپنے گھر کے فیصلے کسی دوسرے سے مت کراؤ۔ آپ کے گھر میں آپ کو رہنا ہے، آپ کی بیوی کو رہنا ہے، بیوی بچوں کو رہنا ہے، ماں باپ کو رہنا ہے، اپنے گھر کے فیصلے خود کرو۔ غصہ آ جائے تو گھر سے نکل جاؤ، باہر مت کھولو، اپنے گھر کا راز دوسروں کو مت دیو، ورنہ دنیا تمہاری نہیں ہے۔ آج کے دور میں ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، بے قراریاں بڑھ جاتی ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جاتے ہیں، دوسرے کو جا کر کورٹ میں جا کر کچہری میں جا کر تحصیل میں جا کر ایک ایسے فاسق و فاجر کو ظالموں کو جا کر کے بابو جی کہتے ہو، اس کو بابو جی کہنے سے بہتر یہ ہے اپنے باپ کو ابو جی کہہ دے، اپنی بیوی کو شریکہ حیات کہہ دے، اپنی بیوی اگر آپ کی بیوی روٹ رہی ہے اپنی بیوی کو سینے سے لگا لے۔ بیوی کو سینے سے لگانے کا یہ شریعت نے تجھے دیا ہے، تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ دوسروں کو کیوں بلا رہا ہے؟ تیرے گھر کی پنچایتیں دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ تو قسم خدا کی اپنی بیوی کو سینے سے لگا لے، تیری بیوی قدم بڑھا کر کے تجھے سینے سے لگا لے گی، تیری بیوی تجھے سینے سے لگائے گی، تو اپنی بیوی کو سینے سے لگائے گا، یقینی طور پر اس سینے سے ملنے کی برکتیں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ جنت